اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دوستوں، دین اسلام کے 5 اہم اور بنیادی ارکان میں سے آج ہم بات کریں گے روزے کے بارے میں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کب اور کیوں فرض ہوا؟ روزے کیسے ہمیں روحانی، جسمانی، معاشرتی اور مادی فوائد فراہم کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روزہ نہ صرف روحانی معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ اس کے بہت سے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ روزوں سے جسمانی وزن میں کمی آتی ہے، بلڈ پریشر پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے والے افراد کے جسمانی ورم میں 3 ہفتوں کے دوران کمی آتی ہے، دمے کی علامت اور پھیپھڑوں کے افعال بھی بہتر ہوتے ہیں، کولیسٹرول کی سطح گھٹ جاتی ہے، دماغی افعال بہتر ہوتے ہیں، کینسر سے بچنے میں مدد ملتی ہے، مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے، انسولین کی مزاحمت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند پر بھی بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف جلد شفاف ہوتی ہے بلکہ عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر دیکھا جائے تو روزے کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے جنسی جذبات کا خاتمہ مقصود ہے، بلکہ روزہ تو ایک ایسی پوشیدہ عبادت ہے جس کا ظاہرداری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی اہمیت بھوک پیاس سے نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان ہر قسم کی خواہشات نفس سے بچا رہے، خطاؤں سے اجتناب کرے، اپنے نفس کی اصلاح اور اس کی پاکیزگی و طہارت پر کمر بستہ رہے، تاکہ روزہ اس تقویٰ کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے جس کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو روزوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی، یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ دوستوں، جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں تھی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مہینے میں 3 دن روزے رکھے جاتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ نے بھی پہلے 30 دن تک کوہ طور پر روزے رکھے، جبکہ بعد میں مزید 10 دن کا اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے لگاتار 40 روزے رکھے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر نہیں تھے، جیسا کہ روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان سب میں فرق تھا۔ دوستوں، پہلے انبیاء پر 30 دن کا روزہ رکھنا فرض نہیں تھا، کچھ انبیاء پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جبکہ کچھ پر ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ فرض تھا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے۔ یہ شرف صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ مسلمانوں پر روزوں کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اب بات کی جائے روزے کے معنی کی تو روزہ دراصل عربی زبان کے لفظ صوم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی کام سے رک جانا۔ شعری اصطلاح میں ایک مخصوص طرز پر صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک مخصوص شرائط اور نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنے یا ان سے رک جانے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے روزے کی شکل میں مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت سے نوازا ہے جو اسے تمام تر برائیوں سے روکتی ہے، کیونکہ روزے کے اصل معنی یہ ہے کہ انسان سحری کھا لینے کے بعد غروب آفتاب تک نہ صرف کھانے اور پینے سے رک جائے بلکہ زبان کے جھوٹ، غیبت، چغلی کرنے، ہاتھوں کو کسی کو ایذا دینے سے رک جائے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں بھی غیر شرعی سفر سے رک جائیں، نگاہوں کو بھی خیانت سے روکے اور اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود میں پابند رہے۔ دوستوں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ اگر نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے، تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزے کی خاص بات یہ ہے کہ روزہ دوسری تمام عبادات سے منفرد ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ ہے۔ روزہ دار کے روزے کی حقیقت کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر
ایک آدمی وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ کلی کرتا ہے، اس وقت پانی اس کے منہ میں ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اس پانی کا اکثر حصہ اپنے حلق میں اتار سکتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی اس حرکت کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک چیز اسے پانی کا ایک قطرہ بھی شدید پیاس کے باوجود حلق میں پانی اتارنے سے باز رکھتی ہے، اور یہ چیز اللہ کا خوف ہے، جس کا دوسرا نام تقویٰ ہے، کہ محض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی خواہش پر اس نے غلبہ پا لیا۔ اور یہی تقویٰ یعنی خواہشات پر کنٹرول انسان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ اپنے ان نیک بندوں کو اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ دوستوں، اس میں شک نہیں کہ جس طرح رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح روزہ بھی عبادات میں افضل ترین نہیں تو افضل تر ضرور ہے۔ روزہ دار کی جو قدر و منزلت خدا کی نگاہ میں ہے، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابن آدم ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے مگر روزہ صرف میری خاطر رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو خدا تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ فرحت افزا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ خالق و مالک، وہ جبار و قہار اپنے حقیر بندے کی کتنی تعظیم کرتا ہے کہ ہمارے منہ کی بو بھی اسے کستوری سے زیادہ پاکیزہ معلوم ہوتی ہے۔ یہی نہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور یقین کی دولت سے سرشار ہو کر رمضان کے روزے پورے کر لیے، اس کے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب سے پورا کر لیا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح بری ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔